نہیں 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 پروفیسر صاحب، دو اب آپ نے ڈالنی ہے، یہ والی تو بالکل نہیں جائے گی۔ یہ دیکھیں آپ مدبر بھائی، یہ نہیں گئی نہیں گئی نہیں گئی اوہو، نہیں گئی۔ چلے کوئی نہیں، دو تو چلے گئی ہیں نا۔ چلے میری باری، اب دکھاؤں میں آپ کو کیسے کرتے ہیں۔ نہیں جائے گی، او نہیں جائے، نہیں گئی، اوہ، یہ اب صرف آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نہیں گئی، یہ تو چلے گی۔ اوہو، اچھا آپ نے دو ڈالی تھی نا؟ ہاں جی، یہ نہیں جائے چلیں گی۔ برابر تو ہو جائے گا۔ اوہو، مدبر بھائی میں جیت گیا، گیم میں میرے سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، اگلی دفعہ دیکھیں گے، اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ چلے دیکھتے ہیں، ابھی پروگرام شروع کر لیتے ہیں۔ میں بھی یہ آپ سے کہنے والا تھا۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آ کے کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے بچوں، میں ہوں آپ کا مدبر بھائی، اور آج ہم پھر آپ کے پاس آئے ہیں آپ کا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے بچوں کی دنیا، اور ہمارے ساتھ آج بھی ہیں آپ کے پروفیسر بھولا۔ السلام علیکم بچوں۔ جی تو بچوں، آج مجھے بہت مزہ آیا، کیونکہ میں نے اور مدبر بھائی نے ایک گیم کھیلی ہے اور میں جیت گیا۔ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں بچوں، پروفیسر صاحب ہم نے گیم کھیلی تھی جس میں دونوں کو گیندیں اندر پھینکنی تھیں ایک باسکٹ کے اندر۔ پروفیسر صاحب نے واقعی دو گیندیں اندر پھینک لیں، میری صرف ایک اندر گئی، اس لیے پروفیسر صاحب آج مجھ سے جیت گئے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، مدبر بھائی آپ کو ابھی پریکٹس چاہیے، میں نے تو اس گیم میں ڈاکٹر ببلو کو بھی کبھی نہیں جیتنے دیا۔ اچھا، تو آپ یہ گیم ڈاکٹر ببلو کے ساتھ بھی کھیلا کرتے تھے؟ ہاں جی بالکل۔ مدبر بھائی آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ کیا ہوا، لیکن یہ بات آپ نے ڈاکٹر ببلو کو نہیں بتانی۔ اچھا اچھا، نہیں بتائیں گے نہیں بتائیں گے، لیکن ہمیں تو بتایا۔ ایک دفعہ میں اور ڈاکٹر ببلو یہی والی گیم کھیل رہے تھے، میں نے گیند پھینکی اور وہ گیند اس باسکٹ کے اوپر سے ٹکرا کر ڈاکٹر ببلو کے منہ پر لگ گئی۔ اوہو، چلے خیر، کھیل کود میں کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چوٹیں تو لگ ہی جاتی ہیں نا، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ اچھا مجھے خیال آیا ڈاکٹر ببلو نے تو اپنی ایک نئی ویڈیو بھیجی ہے، اور میں نے دیکھی کافی اچھی ویڈیو ہے۔ مدبر بھائی یہ اچھا نہیں کیا آپ نے کہ اکیلے اکیلے ویڈیو دیکھ لی۔ ارے ارے پروفیسر صاحب پریشان نہ ہو، میں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی، ذرا سی کھول کے دیکھی تھی، تھوڑا سا دیکھا ہے، ہم مل کے سب کے ساتھ دیکھیں گے پوری ویڈیو ڈاکٹر ببلو کی۔ اب ایسا کرتے ہیں ہم پہلے سوال کی طرف چلیں۔ جی جی بالکل۔ السلام علیکم، میرا نام آئزہ شان جاوید ہے اور میں ملٹن کینیڈا میں رہتی ہوں، میں 9 سال کی ہوں، اور میرا سوال ہے توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ مدبر بھائی کیا بچوں کو واقعی نہیں پتا کہ توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ ارے پروفیسر صاحب اچھا سوال ہے، اور توبہ اور استغفار تو بڑی ملتی جلتی سی چیزیں ہیں نا، بچوں کو واقعی سمجھ میں نہیں آتی ہوگی، اسی لیے پوچھا ہے انہوں نے۔ مدبر بھائی اس کا جواب تو بہت آسان ہے۔ اچھا تو آپ بتائیں کیا فرق ہے؟ توبہ کا لفظ 4 حروف سے لکھا جاتا ہے، یعنی کہ تے، واو، بے اور ہے، اور استغفار کا لفظ 7 حروف سے لکھا جاتا ہے، یعنی الف، سین، تے، غین، فے، الف اور رے۔ ہے نا بہت بڑا فرق؟ پروفیسر صاحب اب آپ نے کی نا بھولی بھالی سی بات اپنے نام کی طرح، بچے یہ پوچھ رہے ہیں کہ استغفار کے مطلب میں اور توبہ کے مطلب میں کیا فرق ہے، یعنی استغفار کس کو کہتے ہیں اور توبہ کسے کہتے ہیں، وہ یہ فرق جاننا چاہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ہم اس سوال کے لیے اب چلتے ہیں فاتح اور ذکی کے پاس، اور دیکھتے ہیں کہ فاتح اور ذکی کو پتہ ہے کہ استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا،
यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। भाई मेरे ज़हन में एक सवाल आया है। जी ज़की पूछो। भाई तौबा और अस्तगफिरुल्लाह में क्या फ़र्क है? ज़की तो बहुत ही अच्छा सवाल है, चलो आओ मैं आपको उधर चल के बताता हूँ। जी भाई। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ज़की क्या आपको ये दरख्त नज़र आ रहा है? जी भाई। अगर ये दरख्त ज़मीन में से निकल जाए और ज़मीन में से पानी और वो अपनी खुराक लेने के काबिल ना हो तो वो खुश्क हो जाएगा। यही हाल इंसान के साथ भी है। अगर इंसान के दिल में से अल्लाह ताला की मोहब्बत निकल जाए तो वो इस पौधे की तरह उसका दिल खुश्क हो जाएगा, यानी मुर्दा, और फिर वो गुनाह करने लगता है। अच्छा भाई, फिर हमें अपने दिल में खुदा ताला की मोहब्बत कैसे पैदा करनी चाहिए? ज़की हमें गुनाहों से बचना और खुदा ताला की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करने के लिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमें 2 तरीके बताए हैं। और वो कौन सी तरीके हैं? नंबर 1 इस्तग़फ़ार और नंबर 2 तौबा। क्या मतलब भाई? देखो ज़की, अगर हमसे कोई गुनाह हो तो हमें सबसे पहले अल्लाह ताला से ये इतराफ़ करना चाहिए कि या अल्लाह मेरे से ये गलती हुई है, यानी ये गुनाह हुआ है, तू मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे से माफ़ी मांगता हूँ। और फिर ये इरादा रखना कि आगे ज़िंदगी में ये कभी भी नहीं करना ये गुनाह। इससे एक तौबा कहलाते हैं। अच्छा, फिर इसका ये मतलब है जब हम कोई गुनाह करते हैं तो हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए? नहीं ज़की, देखो शैतान का काम ये है कि वो हमें गंदे कामों की तरफ खेलता है, और शैतान के हमलों से बचने के लिए हमें हमेशा तौबा और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। क्या मतलब भाई? चलो अब मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ। जी भाई। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। देखो ज़की, हर वक्त इस्तग़फ़ार करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंसान के अंदर बहुत सी कमज़ोरियाँ होती हैं जिनकी वजह से वो गुनाह करने लगता है। इस्तग़फ़ार के ज़रिए हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं कि जो हमारी कमज़ोरी की वजह से गुनाह होते हैं कि वो ना हों। भाई हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार के लिए और क्या करना चाहिए? ज़की, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी तौबा और इस्तग़फ़ार सिर्फ ज़ुबान की हद तक ना हो, बल्कि हम अपने अमाल से भी अल्लाह ताला को बता दें कि हमने सच्चे दिल से तौबा की है। भाई हम अपने अमाल से अल्लाह मियाँ को कैसे बता सकते हैं कि हमने तौबा और इस्तिग़फ़ार सच्चे दिल से कर ली है? देखो ज़की, अगर किसी से नमाज छूट जाए और वो फिर बाद में सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार और तौबा करे तो उसे सिर्फ अपनी ज़ुबान से नहीं तौबा करनी चाहिए, यानी अल्लाह ताला को अपने अमाल से भी दिखाना चाहिए कि उसने सच्चे दिल से तौबा और इस्तग़फ़ार की है। उसे फिर बाकायदा हमेशा नमाज अता करनी चाहिए। इसी तरह से अगर कोई झूठ बोलता है और वो फिर बाद में तौबा करे अल्लाह ताला से कि वो आगे से कभी भी नहीं झूठ बोलेगा, तो उसे अपने अमाल से अल्लाह ताला को दिखाना चाहिए कि वो वाकई आगे से कभी नहीं झूठ बोलेगा। इसे कहते हैं सच्ची तौबा। भाई जज़ाकल्लाह कि आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से बता दिया है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार का क्या मतलब है। ज़की, अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब नमाज का वक्त हो गया है, चलते हैं। जी भाई। जज़ाकल्लाह फ़ातिह और ज़की, आपने बहुत ही मुश्किल सवाल को कितनी अच्छी तरह हमें समझा दिया है कि इस्तग़फ़ार और तौबा में क्या फ़र्क है। अब मेरा ख़्याल है कि हमारे बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा इन दोनों लफ्ज़ों का मतलब, है ना? ये सारी बातें तो मुझे भी पता थी मुदब्बर भाई, लेकिन मैं समझ रहा था कि इतनी मुश्किल बातें हमारे बच्चों को समझ नहीं आएंगी, लेकिन आसान लफ्ज़ों में उनको फ़र्क समझ आ गई। जी, हमारे बच्चे तो बहुत ज़हीन हैं प्रोफ़ेसर साहब। अच्छा, मतलब ज़हानत के मामले में बच्चों की दुनिया के सारे बच्चे प्रोफेसर भोला की तरह हैं। अरे प्रोफ़ेसर साहब, आपसे तो किसी का कोई मुकाबला ही नहीं है। वैसे मुदब्बर भाई, आज आपने कुछ इल्मी बातें हमसे नहीं करनी। मुदब्बर भाई, आपको तो पता है कि इल्म हासिल करने का मुझे बहुत शौक़ है। रोज़ाना कोई ना कोई बात मैं सीखता हूँ। जी, प्रोफ़ेसर साहब, तो फिर बताइए ना आपने आजकल किस बारे में तहकीक की है? जी मुदब्बर भाई, 2 दिन पहले मैंने सोचा कि खरगोश ले तो आया हूँ, लेकिन इनके बारे में कुछ मुझे पता नहीं है। वैसे ये देखें, सोना तो पिंजरे में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मोना कहाँ गई है? मोना का तो आपको पता ही है, मोना अपने इस घर से निकल जाती है, भाग जाती है और फिर पूरे आपके बागीचे में फिरती रहती है। अच्छा, तो ये मामला है। जी बिल्कुल, अभी-अभी निकल के भागी है और अभी सामने से गुजरी थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने इधर-उधर देखा था थोड़ा, अब नज़र नहीं आ रही। अच्छा चलें, बहरहाल मुदब्बर भाई, खरगोश ना एक मासूम और पालतू जानवर है, लेकिन ये थोड़ा सा डरपोक भी होता है। आपको एक हैरानगी वाली बात बताऊं? जी बताएं।
کہ خرگوش وہ واحد جانور ہے جو اکثر آنکھ کھول کے سوتا ہے۔ اچھا، میں نے اکثر دیکھا ہے یہ سونا اور مونا کو، ہمارے پروگرام کے دوران بھی ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن یہ بالکل لیٹے ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے، ان کو تھوڑا سا چھیڑیں بھی تو ایک دم چونک کے اٹھتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس وقت بھی یہ کبھی سو جاتے ہیں۔ جی بالکل، اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ خرگوش کھانے میں سبزی اور پھل وغیرہ پسند کرتے ہیں، اور گاجر تو ان کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ بھاگنے، دوڑنے اور جمپ لگانے میں اپنی پچھلی ٹانگوں کا استعمال کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا تھا یہ جس طرح مونا بھی نکل کے بھاگی تھی، اسی طرح چھلانگ مار کے اوپر سے نکل جاتی ہے یہ۔ جی بالکل۔ اور یہ جو ہمارا سونا ہے یہ ذرا سا سست جانور ہے نا، یہ نہیں نکلتا، یہ چھلانگ نہیں مارتا، یہ ہاں بالکل مدبر بھائی، اصل میں نا جو سونا ہے یہ بہت پیٹو ہے۔ یعنی کھاتا پیتا رہتا ہے ہر وقت، ہاں جی بالکل۔ تو اس لیے آرام کرنے کا دل چاہتا ہے اس کا زیادہ اور چھلانگیں مارنے کا کم۔ اچھا پروفیسر صاحب، اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اور سوال کیا ہیں، اتنی دیر میں یقیناً مونا بھی آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام یحییٰ خان ہے اور میں لندن میں رہتا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ حج اور عمرہ میں کیا فرق ہے؟ مدبر بھائی، لگتا ہے کہ آج بچے ہر چیز کے فرق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ پہلے توبہ اور استغفار کے فرق کے بارے میں سوال کیا، اور اب عمرہ اور حج کے فرق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا پروفیسر صاحب، اس طرح جب دو ملتی جلتی چیزوں کے سوال پہ سوال کریں تو پھر علم میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ بڑا اچھا سوال کیا ہے انہوں نے۔ آپ بتائیں، آپ کو ان باتوں کو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ عمرہ اور حج میں کیا فرق ہے؟ مدبر بھائی، اس کا جواب تو بہت آسان ہے۔ عمرہ اور حج میں یہ فرق ہے کہ پروفیسر صاحب اب یہ نہ کہیے گا کہ ہم حج ہے اور جیم سے لکھتے ہیں اور عمرہ ہم عین میم اور رے سے لکھتے ہیں۔ اور اب اس جواب میں غلط کیا ہے مدبر بھائی؟ غلط تو نہیں ہے، لیکن بچوں نے یہ فرق نہیں جاننا ہوتا کہ کوئی چیز کس طرح لکھتے ہیں، بلکہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عمرہ کس کو کہتے ہیں اور حج کس کو کہتے ہیں، یعنی اس کے معنی میں کیا فرق ہے۔ چلیں پھر آپ ہی بتا دیں مدبر بھائی۔ میرا خیال ہے میں نہیں بتاتا، میں تو چاہتا ہوں کہ ہم یہ سوال مایا سے کریں، اور عزیزہ مایا ہمیں یہ بتائیں گی کہ حضور نے اس سوال کا کیا جواب دیا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، یہ سوال میرے بھی ذہن میں آیا تھا۔ اس سوال کا جواب پھر مجھے حضور کی بچوں کے ساتھ ایک کلاس میں ملا تھا، تو آئیں بچوں مل کے پیارے حضور کا جواب سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پیارے حضور، میرا کویشچن ہے کہ عمرہ اور حج کا ڈفرینس کیا ہے؟ حج تو خاص مخصوص دنوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حج تو عید، جو حج کی عید ہوتی ہے ہیں، وہ تو حج کے مہینے میں ہی ہوتا ہے نا حج، ٹھیک ہے۔ تو عمرہ جو ہے تم سارے سال میں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حج کا سوال زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے، اور عمرہ کا بھی ثواب ہے، باہر جاتے ہیں، لیکن حج ایک لازمی فرض ہے، عمرہ جو ایک نفل ہے۔ لیکن لازمی بھی اس طرح ہے کہ تمہیں ارکان اسلام آتے ہیں نا، کیا ہیں؟ رمضان، کلمہ طیبہ، نماز، رمضان، نہیں نماز رمضان تو کوئی نہیں ہے، اپنی بنا لیا تو نے۔ نماز، روزہ بنیادی چیزیں ہیں، اور عمرہ ایک زائد نفل بھی ہیں۔ حج پہ لاکھوں لوگ آئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ لوگ جو بیمار ہوں، بوڑھے ہوں، اور جن کو کسی قسم کا فوبیا ہوتا ہے نا بعض رش کی جگہ سے، وہ پھر عمرہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں حج نہیں ہمارے سے ہوتا۔ تو بچوں، آپ نے حضور کی باتیں غور سے سنی ہیں نا؟ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا؟ چلتے ہیں واپس مدبر بھائی کے پاس۔ جزاک اللہ مایا کہ آپ نے ہمارے پیارے حضور کا جواب ہم تک پہنچایا ہے، حضور کے الفاظ میں پہنچایا ہے، اور حضور نے بہت آسان کر کے ہمیں سمجھا دیا ہے۔ بچوں، آپ کو بھی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا یقیناً کہ حج اور عمرے میں کیا فرق ہے۔ جی بالکل مدبر بھائی، حضور نے یہ فرمایا ہے کہ حج کے دن مخصوص ہوتے ہیں، اور عمرہ جو ہے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ بالکل،
اور ایک فرق جو حضور نے مزید بتایا ہے وہ یہ ہے کہ حج تو ارکان اسلام میں سے ہے نا، یعنی ایک فرض عبادت ہے مسلمانوں پر، اور عمرہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض نہیں کیا، وہ ہر کوئی اپنی مرضی سے اگر توفیق ملے تو کر سکتا ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ سوال تو یہاں ختم ہو گیا، جواب ہمیں مل گیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج آپ نے ہمیں کوئی لطیفہ نہیں سنایا؟ مدبر بھائی، لطیفے تو ہر وقت تیار ہوتے ہیں، آپ بس حکم کریں۔ چلیں پھر جلدی سے سنا دیں۔ اچھا مدبر بھائی تو سنیں، پپو کی امی نے پپو سے کہا کہ الماری کا دروازہ نہ کھولنا، جن آ جائے گا۔ اچھا پھر؟ پپو نے کہا کہ پھر پھل اور چاکلیٹ بھی وہی کھاتا ہوگا، آپ ایسے ہی میرا نام لگا لیتی ہیں۔ پروفیسر صاحب، میرا خیال ہے بچوں آپ کو پروفیسر صاحب کے لطیفے تو اچھے ہی لگتے ہوں گے، ہے نا؟ اچھے اچھے لطیفے سناتے ہیں آپ پروفیسر صاحب، واقعی مان گئے آپ کو لطیفوں کے معاملے میں۔ جزاک اللہ مدبر بھائی۔ مدبر بھائی ذرا گھڑی کی طرف بھی نظر ڈالیں، وقت بہت ہو گیا ہے، آپ نے ہماری ڈاکٹر ببلو کی ویڈیو نہیں دکھائی۔ جی جی آپ نے صحیح کہا، وقت تو واقعی کافی زیادہ ہو گیا ہے، تو بچوں ہم چلتے ہیں۔ ڈاکٹر ببلو آپ کو پتہ ہے کہ پورے یورپ کی سیر کر رہے ہیں اور مختلف شہروں میں اور ملکوں میں جاتے ہیں، اور ہمیں بھی بتاتے ہیں کہ وہ وہاں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اور یہ شہر اور ملک کیسا ہے، اور خاص خاص جگہیں کیسی ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ببلو آج کہاں گئے ہیں، اور نئی نئی ویڈیو جو انہوں نے بھیجی ہے اس میں کہاں کی سیریں ہو رہی ہیں۔ زمین و آسمان ہے خدا کا سب جہان ہے، زمین و آسمان ہے خدا کا سب جہان ہے، یہ بستیاں یہ راستے ہیں سب ہمارے واسطے، زمین و آسمان ہے خدا کا سب جہان ہے، زمین و آسمان ہے۔ السلام علیکم بچگان، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں کتنا بڑا فٹ بال کا کھلاڑی ہوں، مجھے ڈاکٹر باب نالدو بھی کہتے ہیں، اور جہاں میں آج آیا ہوں وہاں جرمنی کا سب سے بڑا فٹ بال کلب ہے، میں بھی وہاں جاؤں گا اور ساتھ فٹ بال کھیلوں گا۔ گول 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 گول۔ سیروا فی الارض سیروا فی الارض سیروا فی الارض سیروا فی الارض سیروا فی الارض۔ ارے ہاں، میں تو بتانا بھول گیا ہوں کہ میں آج جرمنی کے شہر منشن میں ہوں۔ منشن جرمنی کے نیچے والے حصے میں ہے، میرا مطلب ساؤتھ کے حصے میں ہے، یہاں 10 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ منشن بہت ہی خوبصورت شہر ہے، ان کا ایک اپنا کلچر بھی ہے جس کا نام ہے بیویرین کلچر۔ بچگان، جب یہاں کسی سے ملتے ہیں تو سیاوس کہتے ہیں، سیاوس اس کا مطلب ہے ہیلو۔ بچگان، کہاں ہے وہ خاص جگہ جہاں میں آپ کو لے کے جاؤں گا آج؟ یہ جگہ تو بہت ہی خاص ہے، یہاں ہماری ایک بہت ہی خوبصورت سی مسجد ہے، اس کے بارے میں یہ کیا لکھا ہے یہاں؟ السلام علیکم بچگان۔ بچگان، اس مسجد کا نام مہدی مسجد ہے، اور پیارے حضور یہاں آئے تھے، آپ نے اس مسجد کا افتتاح 2014 میں کیا تھا۔ واہ، کتنی خوبصورت ہے۔ زمین و آسمان ہے خدا کا سب جہان ہے، زمین و آسمان ہے خدا کا سب جہان ہے۔ بچگان، اب تو مجھے ٹھیک ٹھاک بھوک لگ رہی ہے، یہاں کے لوگ بریتسل بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ آئے بچگان، میں آپ کو بریتسل دکھاتا ہوں۔ سیوس سیوس، میں نے ایک بریتسل لینی ہے، بریتسل۔ یہ تو گرما گرم بریتسل ہے، تازی تازی بنائی ہے، بہت ہی لذیذ ہے، یہ تو میں ساری بریتسل کھاؤں گا، یہ تو بہت ہی لذیذ ہے۔ کوئی نہیں ہے اجنبی ذرا بھی جس میں جان۔ اچھا بچگان، اب تو میں نے اسٹیڈیم جانا ہے، تو پہلے ٹرین کی ٹکٹ تو لے لینا، میری گیم شروع ہونے والی ہے۔ آپ کو تو پتا ہے نا کہ میں کتنا بڑا فٹ بال کا کھلاڑی ہوں۔ اوہ، یہ تو ٹرین بھی آ گئی ہے، آئے بچوں بیٹھتے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت جلدی ٹرین چل رہی ہے۔
चलो बच्चे ये देखो हम पहुंच गए हैं। सीरू फिल अर्दी सीरू फिल अर्द बचकान गोल गोल बचकान, मैं आगे फुटबॉल देखता हूँ, आप भी एंजॉय करें डॉक्टर बर्नाल्डो का गोल। सीरू फिल अर्दी सीरू फिल अर्द। जज़ाकल्लाह मुदब्बर भाई, आपने हमें डॉक्टर बबलू से मिलवा दिया है और वाकई बहुत खुशी हुई। हम भी उनकी सैर में शामिल हो गए और नई नई जगहों के बारे में हमने भी सुन लिया। जी बिल्कुल, लेकिन फ़िलहाल प्रोफेसर साहब वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है। डॉक्टर बबलू की सैर तो हमने देख ली, लेकिन मुझे ख़्याल आया कि अभी आपकी नसीहत रहती है। अभी तक आपने हमें अपनी किताब में से कोई नई नसीहत पढ़ के नहीं सुनाई। हमेशा अपनी गलतियों को याद रखें ताकि फिर वही गलती दोहराई ना जाए। जज़ाकल्लाह प्रोफेसर साहब, इस नसीहत के साथ तो आपने हमारी तवज्जो एक बहुत ही ज़रूरी बात की तरफ दिलाई है, क्योंकि अगर हम बेहतर होना चाहते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमने कोई गलती की थी तो वो गलती क्या थी, ताकि वो गलती हम दोबारा ना करें। मुदब्बर भाई, हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, बिल्कुल मुझ पर गए हैं। वो हमारी सारी बातें बहुत जल्दी समझ जाते हैं। चले मुदब्बर भाई, अब जल्दी से बच्चों से इजाज़त लें क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। जी प्रोफेसर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो बच्चों, अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आपका कोई सवाल हो या कोई पैगाम हो तो ज़रूर अपने अम्मी अब्बू से कह के अपनी वीडियो बनवाएं और वीडियो हमें भेज दें। ख्याल रहे कि वीडियो लैंडस्केप में हो और पीछे पस मंज़र में कोई तस्वीर वगैरह ना हो। और प्रोफेसर साहब, वो दूसरी बात क्या थी? जी मुदब्बर भाई, मैं बता देता हूँ। बच्चों, आप अपनी आवाज़ में बच्चों की दुनिया की नज़म नई या पुरानी तर्ज पर रिकॉर्ड करके हमें भेजें और सबसे अच्छी नज़म पढ़ने वाले बच्चे की नज़म हम अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल यही तो बात थी। अच्छा बच्चों, तो फिर तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में हम दोबारा आपके पास आएंगे और तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़। दुनिया है ये बच्चों की है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो। पूछ के देखो पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा।